السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسلام۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابا گرو نانک کون تھے، گرو نانک کہاں پیدا ہوئے، کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے، بابا گرو نانک کے کیا عقائد تھے، گرو نانک کا انتقال کیسے ہوا اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی تھی، کیا گرو نانک نے حج کیا تھا، گرو گرنتھ کسے کہتے ہیں اور سکھ کرتارپور سے کیوں محبت کرتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو سکھ ازم اور بابا گرو نانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب، جسے سکھ ازم کہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 30 ملین سے زیادہ ہے اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی۔ سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ بابا گرو نانک پنجاب میں پلونڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، میں سال 1469 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ کرتپا، دونوں ہی ہندو تھے۔ بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیار نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاشی تھے، مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینسیں چرانے بھیجا گیا اور کبھی انہیں کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا بلکہ تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ جب نانک کے اتوار سے اس کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح سے ہی وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب نانک جی کا دل کہیں بھی نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام رست کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جب وہ رست تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو نواب نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، مگر تمام اجناس پوری نکلی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے تو 3 دن تک اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں سے ہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو تمہارا نام لے گا ان کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے انہیں طلب کیا، کہا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان، تو تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ قاضی نے کہا، ہو سکتا ہے ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر، تو کیا تم نہیں جانتے ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور اس کے صلے میں ہم خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے؟ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، 1 سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور 5ویں
خدا کی حقیقی یاد کی، ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا۔ نانک نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب نماز شروع ہوئی تو نانک نے ایک طرف کھڑے مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب، جب قاضی نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ وہ اب ان کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو، جو وہاں ان کا مرید ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب گرو نانک نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے پانی مغرب کی طرف بھی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں اور پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تحت تیغ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے تھے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھومتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ تو گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اس پر بابا گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے جب اپنا تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد گرو نانک نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے ہندوؤں اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ مسلمان کہتے ہم اپنے مذہب کے مطابق ان کو دفنائیں گے، جبکہ ہندو کہتے کہ ہم اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ پھر آخر دونوں فریقین اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائیں گے وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ ناظرین، آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی مقدس کتاب گرو
ग्रंथ में मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी 974 मंजूम नज़्में मौजूद हैं। नाज़रीन, बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे, और दुनिया के बाकी कज़्ज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही वलायत का, बल्कि वो फकीर खुदा मस्त और मज़ूब थे। ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू खानदान में पैदा हुए, मगर इनकी सारी उम्र हिंदुओं के तहजीब व तमद्दन और रस्म रवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतजाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनाचा बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए और सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उनका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर भी लिखे और उनका एहतमाम के साथ मक्का मुकरमा भी जाना इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूंकि वो जमाने से अलग फिक्र के मालिक थे जिनको उस वक्त कोई भी ना समझ सका। नाजरीन, आगाज में बाबा गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ मालो ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में ना सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी बल्कि घर बार को भी खैर आबाद कह दिया और सैरो सियाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मकामात की जियारत भी की। हजरत बू अली कलंदर पानीपती अलैहिर्रहमा के पास भी एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा के मजार पर भी हाजिरी दी। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी अलैहिर्रहमा और हजरत मुराद अली अलैहिर्रहमा के मज़ारात पर चिल्ला कश हुए। शहर के बाहर जनूब मगरिब में एक कब्रिस्तान से मुल्हिका चार दीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरजाए खलाइक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के मजार पर 40 दिन चिल्ला किया। बामकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा की खानगाह पर 40 दिन ठहरे। उस खिलवत खाना का नाम आज भी चिल्ला बाबा नानक है। हसन अब्दाल जिला अटक की पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कंधारी अलैहिर्रहमा की बैठक में हाजिर हुए और ठहरे। पाक वतन शरीफ में हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा के मजार पर खिलवत नशी हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहिर्रहमा जो बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा की 12वीं पुश्त से थे की तालीम से अजहद मुतासिर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब जो हजरत इब्राहिम चिश्ती अलैहिर्रहमा की शायरी से लबरेज है। बास का ख्याल है कि ये भी हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कलाम है। हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आप आलमे इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से आप नमाज रोजे की पाबंदी न कर सके, ना ही आपको हजामत बनाने का होश रहा। चुनाचा आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजों की पाबंदी को जरूरी न समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहाँ से ही हिंदुओं के एक अलग थलग फिरके सिखों की बुनियाद हुई। नाजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ा बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा मिला था
جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنی درج ہیں۔ یہ چولہ ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی، جس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اور اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگہ خواب سے۔ افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات چیز جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی تھی، اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔